اے مسلمانوں، اگر آزمائشوں کی بھٹیوں میں سے گزرے بغیر کہیں حکومت مل گئی تو تم ہی ہوگے جو فساد پیدا کرو گے زمین میں، اپنے رحمی رشتے کاٹو گے، تمہیں بھٹیوں میں سے گزاریں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، سارا کھوٹ نکال کر باہر کر دیں گے۔ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، تمہارے دلوں کے اندر جو کچھ ہے پاک کر دیں گے۔ جب تک یہ نہیں ہے، حکومت مل جائے گی تو کیا کرو گے؟ روس چلا گیا تو کیا ہوا؟ پھر کس کی جنگ ہوئی آپس میں؟ لوگ پوچھتے ہیں جو اب مارے جا رہے ہیں وہ کس کھاتے میں؟ فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، جانوں کو پاک کرو، تزکیہ کرو، نیتوں کو پاک کرو، عقائد کو شرک کی ہر آمیزش سے پاک کرو، عمل کو بدعات سے، رسومات سے پاک کرو، معاش کو پاک کرو، معاشرت کو پاک کرو، اس کے بعد آؤ میدان میں۔ ناپاک جانیں لے کر کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا۔ نمبر 3، یہی توحید، یہی ایمان باللہ ہے جو مسلمان کے اندر غیرت اور حمیت دینی کی آگ بھر دیتا ہے۔ میرا رب اور اس کی بات پامال، میرا اللہ اور اس کے دین کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہوں۔ حضرت ابو بکر نے کیا فرمایا تھا؟ ایبدل الدین وانا حی، میرے ہوتے ہوئے ابھی میں زندہ ہوں اور دین میں کوئی تغیر و تبدل آ جائے گا۔ اگر یہ نہیں ہے تو بے غیرتی، حمیت نام تھا جس کا گئی تیمور کے گھر سے، اور اس بے غیرتی اور بے حمیتی کا عالم جو یہ ہے، جو ہمارے دین میں مقام ہے، اس کو سن لیجئے۔ اوحى اللہ عز وجل الى جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ان اقلب مدینۃ کذا وکذا باہلھا، اللہ نے وحی کی حضرت جبرائیل کو علیہ الصلوۃ والسلام، فلاں فلاں بستیوں کو الٹ دو، سدوم اور عمورہ کی بستیوں کی طرح عذاب ہلاکت نازل کر دو۔ قال فقال، حضور فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل نے عرض کیا، یا رب ان فیہا عبدک فلانا لم یعصک طرفۃ عین، اے اللہ میں اس بستی کو الٹ دوں، اس میں تیرا فلاں بندہ بھی ہے جس نے کبھی پلک جھپکنے جتنی دیر بھی معصیت میں بسر نہیں کی۔ کسی کے ذاتی تقویٰ کے کیا انتہا ہے، ذاتی نیکی کا کیا عالم ہے، کسی کے زہد کی کیا سطح ہے، ذرا غور کیجئے۔ گواہی دینے والے جبرائیل ہیں، کوئی کرائے کے وکیل نہیں ہے اور کوئی پولیس کے ٹاؤٹ نہیں ہے۔ لم یعصک طرفۃ عین، قال فقال، حضور فرماتے ہیں اللہ نے ارشاد فرمایا، اقلبھا علیہ وعلیہم، الٹو اس بستی کو، پہلے اس بدبخت پر پھر دوسروں پر۔ فإن وجہہ لم یتمعر فی ساعۃ قط، اس لیے کہ اس کے چہرے کا رنگ کبھی میری غیرت اور حمیت کی وجہ سے متغیر نہیں ہوا۔ اس کو کسی نے ماں کی گالی دے دی تو پورے جسم کا خون چہرے میں آ گیا، کچھ کر نہ سکا ہو، کانپ تو گیا اپنی جگہ پر، اب میرے دین کی دھجیاں بکھرتے ہوئے دیکھتا رہا اور لگا رہا، مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے، اور پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے۔ انہی مسائل میں الجھاؤ۔ سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ بھی پڑھنی چاہیے، جہری طور پر کہ نہیں پڑھنی چاہیے۔ 1.5 گھنٹے کی تقریر سننے کے بعد اصل مسئلہ یہ اٹھا، بیڑا یوں ہی تو غرق نہیں ہو گیا ہے۔ جس نے کہا تھا کیا اسے معلوم نہیں اختلافی مسئلہ ہو؟ الجھائے رکھو، ہے یہی بہتر الہیات میں الجھا رہے، یہ کتاب اللہ کی تعویلات میں الجھا رہے۔ چوتھی چیز، اگر یہ ایمان باللہ حقیقی پیدا ہو جائے گا تو توکل صرف اللہ پر، اسباب پر نہیں، وسائل پر نہیں۔